السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی ہے، جبکہ خداوند عالم نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیحت آ گئی اس نے سود کو ترک کر دیا، تو گزشتہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی سود لے گا تو وہ سب کے سب لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں رہنے والے ہیں۔ صدقات کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان کرنے کے بعد اس کے متوازی مصرف یعنی سود کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو عالم اقتصادی دنیا ہے اس میں یہودیوں کی ایجاد ہے، جو یعنی جن کا خدائے وحدہ لا شریک صرف مال ہے، صرف دولت ہے، ان لوگوں کو اموال گھسیٹنے کے لیے سود کا راستہ انہوں نے نکالا، اختیار کیا ہے، اور یہ فلسفہ ایجاد کیا کہ سود میں بھی فائدہ ہے جس طرح تجارت میں فائدہ ہے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ قرآن مجید نے دونوں کے فرق کو حلال و حرام سے تعبیر کیا ہے، تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، اور اس کا راز یہ ہے کہ تجارت میں مال خطرے میں ڈالا جاتا ہے، کرائے میں مکان یا دکان خطرے میں رہتی ہے، جبکہ سود میں اصل مال بالکل محفوظ رہتا ہے، لہذا اضافے کا کوئی بدل نہیں ہے، جس مال کا کوئی بدل نہ ہو وہ حرام ہے۔ لغت میں ربا یعنی سود کا مطلب زیادہ ہونا بڑھنا ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کا مطلب ہے قرض کو یا تجارت کو اور بیع میں بڑھا کر لینا۔ ربا سود یا مال میں ہوتا ہے یا جنس کسی چیز یا سامان میں ہوتا ہے، یعنی کبھی پیسہ قرض دیا ہے تو اس سے بڑھا کر لے رہا ہے، یہ سود ہے، یہ مال اور پیسے کا سود ہے، اور قرض کا سود ہے جو بہر صورت حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور تجارت کا سود جہاں دو ہم جنس چیزوں کا سودا ہو، وہ بھی ناپ تول والی ہو اور اس میں بھی بڑھا کے لیا جائے، گھٹا کے نہیں، یعنی برابر سے نہیں، تو یہ بھی حرام ہے اگر بڑھا کر لیا جائے۔ سود کھانے والوں کی تشبیہ دی گئی ہے ایسے انسان سے جس پر شیطان کا قبضہ ہو اور اس شیطان نے انہیں حواس باختہ بنا دیا ہو، جن کی عقل خبط ہو گئی ہو، ان کے کنٹرول میں نہیں ہو۔ خبط کا مطلب ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھے، گرا جائے، بہکا جائے، خبط کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ سود کھانے والا قیامت میں دیوانے کی طرح محشور ہوگا، اٹھایا جائے گا۔ اس نے دنیا میں معاشرے کو دیوانہ بنایا تھا، سماج کو پاگل بنا رکھا تھا، مال اور دولت کی پرستش نے اس کی عقل کو اندھا بنا دیا تھا، اس نے اپنے عمل سے سماج میں اختلاف، امیری غریبی کے فرق کو پھیلایا تھا، اس نے دلوں میں کینہ ڈال دیا تھا، فقیری اور کینے نے مل کر ایسا دھماکہ کیا کہ اصل مالک اپنی ملکیت کھو بیٹھے۔ سود کھانے والوں کے لیے
سود ربا ہی سب کچھ ہے، خرید و فروش ایک فرع ہے، ایک شاخ ہے، کنارے پر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خرید و فروش اور لین دین کا معاملہ اور سود اور ربا خواری کا معاملہ دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی جیسا ہے. ربا خواری، سود کھانا، سود کا لینا دینا اسلام میں اول دن سے حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. سورہ روم جو مکہ میں نازل ہوا ہے، وہاں اس سورہ روم کی 39 نمبر آیت میں ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. اور تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو جان لو کہ خدا کے یہاں اس کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. پھر سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے 130 نمبر آیت میں لا تاکلوا الربا، سود کھانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہرگز سود نہ کھاؤ. سود کھانے کی سب سے زیادہ مذمت انہی آیتوں میں آئی ہے. البتہ سورہ نساء کی 161ویں آیت میں ہے وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا قَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ یہودیوں نے کہ مذہب میں بھی سود خواری حرام تھی، جیسا کہ خود توریت میں بھی اس کا حکم آیا ہے کہ سود کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے. سود سے متعلق آیتیں انفاق کے بعد ذکر کی گئی ہیں تاکہ خیر اور شر کی دونوں سمتیں جو مال سے سامنے آتی ہیں انہیں پیش کر دیا جائے. انفاق یعنی بغیر کسی بدلے کے لینا، اور سود یعنی کسی بدلے سے لینا. انفاق خیر ہے اور جتنے اس کے اچھے نتیجے حاصل ہوتے ہیں، ربا سود اور شر ہے اور اس کے اتنے ہی برے آثار سامنے آتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، ربا اور سود سے ملنے والی ساری دولت کو خدا نابود کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ہمیشہ صدقات کو بڑھا کر رکھتا ہے. قرآن مجید نے جس طرح سے ربا اور سود کے نقصانات کو بیان کیا ہے اور جس طرح سے اس کے بارے میں ڈرایا ہے، اس طرح سے دوسرے گناہوں کے بارے میں نہیں آیا ہے. طاغوت اور سرکش کی حکمرانی ہو، یا قتل ہو، یا کسی طرح کا ظلم ہو، یا شراب پینا جیسا گناہ ہو، جوا کھیلنا جیسا گناہ ہو، زناکاری جیسے گناہ کے لیے بھی اتنے سخت پیغامات نہیں آئے ہیں، اتنے سخت بیانات نہیں ہیں. ربا اور سود کا حرام ہونا تمام اسلامی فرقوں میں ایک یقینی حکم ہے، شک و شبہ نہیں ہے، اور سب نے سود کو گناہ کبیرہ میں سے قرار دیا ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے. جب فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ فلاں انسان سود کھاتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر میں قدرت رکھتا اور حکومت ہوتی میرے پاس تو میں اس کا سر قلم کر دیتا. اللہ اکبر. جس طرح سے حضرت علی علیہ السلام سے جب ایک سود کھانے والے سے روبرو ہوئے تو اس سے کہا کہ توبہ کرو. جب اس نے توبہ کر لیا تو امام نے اسے آزاد کر دیا، اور پھر فرمایا سود کھانے والوں سے توبہ کروانا ضروری ہے، جس طرح سے کسی مشرک سے توبہ کرواتے ہیں کہ وہ اپنے شرک سے دستبردار ہو جائے. فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے سب سے بری قبیح آمدنی سود کھانا ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی خدا کسی بستی پر عذاب کر کے نابود کرنا چاہتا ہے تو اس بستی میں سود کھانے والا ہوتا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے، سود کے معاملے میں وکیل بننے والے، سود پر گواہی دینے والے، سود کے لکھنے والے، سب پر اللہ نے اپنی لعنت کی ہے، سب اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں. روایت میں ہے کہ سود کھانے والے قیامت میں دیوانے پاگلوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. اس آیت کا، آیہ ربا کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. خدایا ہم کو اس سود کی لعنت سے ہمیشہ محفوظ فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.